نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متخذ یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین اب آپ اسی کا آج سچی بات یہ ہے کہ مجھے از حد اطمینان ہوا اس بات پہ کہ آج محبان اہل بیت عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جامعہ مدینہ النبوی میں ایک عظیم اجتماع ہوا۔ بنیادی مقصد شہزادہ گنگن قبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی مقام امام انقلاب امام حریت امام حمام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ جانثار اور وفادار ساتھیوں کی لازوال اور عظیم قربانی اس کو ہدیہ تحسین پیش کرنا یہ مقصود تھا اور یہ احسان جناب امام حسین کا ہے ہم کے اوپر کہ آج ہم وہ مقدس اور متبرک نام اپنی زبانوں پہ لائیں۔ یہ کرم نوازی انہی کی ہے، یہ مہربانی انہی کی ہے، یہ سارا پیار انہی کا ہے۔ دوستو خطاب کا وقت نہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہر ایک نے جو یہاں پہ گفتگو کی کمال کی گفتگو مدنی صاحب نے سماں باندھ دیا حاضری لگوائی۔ میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ بھی نماز با جماعت اس کے فوراً بعد دعا اور لنگر شریف کا اہتمام ہے، نیاز حسین کا اہتمام ہے۔ یہ لفظ میں نیاز حسین کی اس لیے اسپیشلی بول رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ نیاز حسین کے نام پہ جو لنگر پڑتا ہے وہ کوئی بدعت یا شرکیہ لنگر نہیں ہوتا، وہ پاکیزہ مطہر لنگر ہوتا ہے۔ جامعہ مدینہ النبوی کے حوالے سے جتنی خوبصورت ترجمانی ہمارے بھائی علامہ میاں ابوالحسن صاحب نے کی، اس کے بعد کوئی مزید گنجائش باقی نہیں کہ یہ ادارہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اہداف کیا ہیں۔ دوستان کی وقار وہ مقدس مشن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، وہ مقدس دین جو میرے آقا کا دین، اسی کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی،
اہل بیت نے قربانیاں دی، وہی مشن جناب مولا علی شیر خدا کا ہے، وہی مشن جناب امام حسین کا ہے۔ اور آج ہم سب یہ تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنی اپنی مثال، ہمت، طاقت کے مطابق ہم سب انشاءاللہ اس مشن امام حسین کو جاری رکھیں گے۔ امام حسین کا مشن حق کا مشن ہے، قرآن کا مشن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے احیاء کا مشن ہے، مردہ امت کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کا مشن ہے۔ اور یزید جیسے فاسق، فاجر، پلید، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے حضور صاحب امت نے یہ کہا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تاجدار دولہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ملعون بھی ہیں۔ آج اتنی عجیب بات اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لعنت بھیجنی تو ہے لیکن نہیں یہ تھوڑی سی کم بھیج لے، یہ تھوڑی سی زیادہ بھیج لے۔ کوئی باتیں کرنے والی، یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی۔ اگر دنیا میں یزید لعنتوں کا مستحق نہیں تو مجھے کہنے دیجئے پھر دنیا میں کوئی بھی لعنت کا مستحق نہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت حق سے دوری، اور جس کو نواسہ رسول، شبیہ مصطفیٰ، بوسہ گاہ مصطفیٰ جناب امام حسین کا پاس نہ ہو، اگر وہ رحمت حق سے دور نہیں تو پھر اور کیا؟ میرا کا نشان فرمایا حسین سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے دشمنی، مجھ سے دشمنی، ان سے بغض، مجھ سے بغض، ان کو ایذا دینا، مجھ کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا، مجھے تکلیف دینا۔ اور جو امام حسین کو اور اہل بیت کو ایذا دے وہ ہمیں ایذا دینے والا ہے، اور جو رسول اللہ کو ایذا دینے والا ہے اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے دوستان انکار یہ کوئی بات سے نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی زبانوں پہ ہمہ وقت امام حسین کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، اور اس سے بھی اہل سنت کے عقیدے کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت کا ذکر ہم زیادہ کیوں کریں یا تھوڑا کریں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم سب کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی متبرک مقدس ہستی کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں۔ ادب، محبت اور تعظیم یہ تو اہل سنت کا شعار ہے، یہ خاصہ ہے بات۔ کیونکہ بعض لوگوں کی محبت اہل بیت صحابہ کرام کی دشمنی پہ ہے، لیکن الحمدللہ ہماری محبت اہل بیت وہ نہیں۔ صحابہ کرام کا احترام بھی ہم کرتے ہیں، اہل بیت سے ہر درجہ محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمارا کوئی تعلق ہے اور تھا اور رہے گا تو وہ فقط اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ رہے گا، صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ رہے گا، مصطفیٰ کریم کے مشن کے ساتھ رہے گا۔ نہ یزید سے کل کوئی ہمارا تعلق تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا۔ دوستان ذکر آپ سب حضرات کا میں حد شکر گزار بھی ہوں، اس لیے کہ آپ کے آنے سے میرا حوصلہ بہت بڑھا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ الحمدللہ بات یہ سن اہل بیت سے پیار کرنے والوں کی بات، امام حسین کے سچے پرستاروں کی بات، اور پورے ان سے بھی دوست آئے، جابر سے بھی آئے، سجیسر سے بھی آئے، مہولیوں والا، اور دور دراز سے پوری بات یہ سن۔
اب آپ دیکھیں کہ پوری وادی سورت جو ایک بھرپور اجتماع ہوا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم اس اجتماع کو اور بڑھائیں گے، ذکر حسین اور بلند ہوگا۔ اور ایک میری التجا یہ ہے کہ آپ گھروں میں جائیں تو یہ ذکر پورا مہینہ جاری رہنا چاہیے، کسی نہ کسی صورت۔ ہم 10 دن اہل بیت کا ذکر کرنے والے نہیں، ہم پورا سال اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ زندگی کی ہر سانس ہماری اہل بیت کے ساتھ چلتی ہے، محبت رسول کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم ان ہستیوں کا ذکر اپنی رگ و پے میں ہر لحظہ محسوس کرتے ہیں، ہمارے سانسوں کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے، چلتا رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ابھی اگر کسی دوست نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں، اور فوراً ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور فوراً بعد لنگر شریف ہوگا۔ آپ نے بڑا وقت یہاں پہ دیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو شہیدان کربلا کی یاد میں ہم تو اس سے زیادہ دیر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنے دوستوں کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میری اپنی خواہش جو ہے وہ تو یہ تھی کہ یہاں ہم ساری رات بیٹھیں اور امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ ابھی نماز